ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں خوبصورت سا اورنج رہتا تھا۔ یہ کوئی عام اورنج نہیں تھا، یہ بہت ہی مختلف اورنج تھا۔ یہ نوٹی اورنج تھا، دنیا کا پہلا پھل جسے نوٹ لکھنے کا بے انتہا شوق تھا۔ ہر صبح یہ پیارا سا اورنج لڑکھڑاتا ایک بہت بڑے درخت کے نیچے پہنچ جاتا اور اپنی چھوٹی سی نوٹ بک کھول کر اس میں لکھنے لگتا، جیسا کہ آج بادل بالکل مارش میلو کی طرح لگ رہے ہیں۔ شہد کی مکھیاں بہترین سنگر ہوتی ہیں۔ آج زندگی بالکل جوسی جیسی میٹھی محسوس ہو رہی ہے۔ اورنج کے دوست ہمیشہ اس پر ہنستے اور مذاق بناتے، مگر نوٹی اورنج بالکل بھی برا نہ مانتا اور ہمیشہ خوش رہتا۔ نوٹی اورنج کے گاؤں میں ایک چھوٹی پیاری سی لڑکی آئی جو بہت اداس لگ رہی تھی۔ اس پیاری سی لڑکی کو درخت کے نیچے ایک چھوٹی سی نوٹ بک نظر آئی۔ اس لڑکی نے نوٹ بک پڑھنی شروع کی۔ جیسے وہ لڑکی نوٹ پڑھتی گئی، اس کے چہرے پہ خوشی نمایاں ہوتی گئی۔ اس دن کے واقعے کے بعد گاؤں کے سب پھلوں اور بچوں نے نوٹی اورنج کی نوٹ بک بہت انجوائے کرنا شروع کی اور سب بے انتہا خوشی خوشی رہنے لگے۔ زندگی کا ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن اس دن کچھ الگ تھا۔ سارا اور بی جان ایک چھوٹے سے پرسکون گھر میں رہتی تھی۔ بی جان اپنی بیٹی سارا کے کمرے میں گئی اسے اٹھانے کے لیے، کیونکہ اسکول کی وین آنے میں بہت کم ٹائم رہ گیا تھا۔ سارا جلدی اٹھ جاؤ، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بس 5 منٹ امی، سونے دینا۔ اگر ایگزام میں فیل ہوئی نا تو مجھے نہ کہنا۔ شام کا وقت تھا، سارا اپنے موبائل فون پر بزی تھی۔ بی جان سارا کے لیے شام کی چائے لے کر آئیں۔ بی جان سارا سے مخاطب ہوئیں۔ بیٹا زیادہ فون استعمال نہیں کرو، آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ سارا نے غصے میں کہا۔ امی، آپ کو ہر بات سے پرابلم ہے۔ بی جان کو بہت برا لگا اور وہ وہاں سے چپ چاپ چلے گئی۔ رات ہوئی، پہلی بار بی جان نے ڈائننگ ٹیبل پہ سارا سے کوئی بات نہیں کی۔ سارا نے بھی عزت میں بی جان سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اس رات سب کچھ بدل گیا۔ صبح کا وقت تھا، مگر آج بی جان سارا کو اٹھانے نہیں آئی۔ سارا نے بی جان کے کمرے میں جب دیکھا تو بی جان بیڈ پر آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ سارا نے بار بار بی جان کو آواز دے کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر بی جان کچھ نہ بولی۔ امی پلیز اٹھ جائے نا، امی پلیز اٹھ جائے، آپ اٹھ بھی جائیں امی۔ سارا مسلسل روتی جا رہی تھی اور صرف یہی کہہ رہی تھی، امی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس دن سارا سمجھ گئی جن سے روز لڑائی کرتی تھی ان کا ہونا ہی بہت بڑی نعمت تھا۔ اب سارا بی جان کا بہت خیال رکھتی ہے اور روز بی جان سے کہتی ہے، امی آپ میری دنیا ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی اسٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کمنٹ باکس میں لو یو امی لکھتے ہیں۔ اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت ہی غریب لڑکا اور اس کی والدہ رہتے تھے۔ اس لڑکے کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ غریب لڑکا ہی اپنی ماں کی کل کائنات تھا اور آخری سہارا تھا۔ ہر صبح وہ غریب لڑکا اپنے انڈوں کی ٹوکری اٹھاتا اور انہیں مارکیٹ میں بیچنے چلا آتا، اس امید سے کہ شاید کوئی اس سے انڈے اور کچھ روپے وہ اس سے کما سکے، کیونکہ اسے صرف اور صرف اپنی ماں کی فکر ہوتی۔
وہ بہت کمزور تھیں اور اکثر بھوکی رہتی تھیں۔ مارکیٹ میں اکثر لوگ اس پر خوب ہنستے اور کچھ تو اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کا بھی مذاق بناتے اور کچھ اسے اتنے کم پیسے دیتے کہ اس میں انڈوں کی اصل قیمت بھی نہیں نکلتی تھی۔ مگر پھر بھی یہ غریب لڑکا کبھی امید نہیں چھوڑتا اور مسلسل آوازیں لگاتا، انڈے لے لو، تازہ تازہ انڈے لے لو، اور لوگوں سے منتیں کرتا، بھائی مہربانی کر کے انڈے لے لیں۔ مگر کوئی بھی اس سے انڈے نہ لیتا۔ اسی دوران ایک مہربان خاتون آئی اور اس غریب لڑکے سے بغیر بھاؤ کیے سارے انڈے خرید لیے، اور وہ بہت خوش تھا کیونکہ پہلی بار غریب لڑکا اپنی ماں کے لیے کچھ پیسے لے کر گھر لوٹ رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹے نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور بہت خوش ہوئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غربت میں بھی ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، نہ کسی کا مذاق بنانا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس سخت آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک پیاری سی لڑکی جس کا نام رانیہ تھا۔ اسے ستارے بہت پسند تھے۔ ہر روز رانیہ بیلکنی میں بیٹھ کے دیر تک ستاروں کو دیکھتی رہتی۔ ایک رات رانیہ غور سے ستاروں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک رانیہ کی نظر ایک ستارے پر پڑی جو سب سے مختلف اور بہت روشن تھا۔ رانیہ جلدی سے بولی، السلام علیکم پیارے ستارے، کیسے ہیں آپ؟ اسے یہ دیکھ کے بہت حیرانی ہوئی کہ وہ ستارہ بول بھی سکتا تھا۔ ستارے نے رانیہ کو اپنی دکھ بھری کہانی سنائی۔ ستارے نے میٹھی اور پیاری زبان میں رانیہ سے کہا، میں آسمان میں بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ رانیہ مسکرائی اور ستارے کو پیار سے سمجھانے لگی، تم پریشان نہیں ہو، اب سے تم بالکل بھی اکیلے نہیں ہو۔ جب بھی ستارہ اکیلا محسوس کرتا جلدی سے رانیہ کے پاس چلا آتا اور دونوں بہت شوق سے ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کرتے۔ اب جب بھی رانیہ خود کو اکیلا محسوس کرتی یا بور ہوتی، وہ رات کا انتظار کرنے لگتی کہ کب رات ہو اور وہ اپنے دوست ستارے سے باتیں کرے۔ رانیہ بھی بہت خوش تھی اور ستارے کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اسے ایک پیاری سی دوست مل چکی تھی۔ علی کا ہمیشہ سے ایک خواب تھا کہ وہ لال رنگ کی چمکتی ہوئی اسپورٹس کار چلائے۔ علی ابھی یہ خواب دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، سامنے علی کے اسٹڈی ٹیبل پہ ایک چھوٹی سی لال رنگ کی اسپورٹس کار رکھی ہوئی تھی۔ علی نے خوشی سے وہ کار اٹھائی اور بولا، ایک دن میرے پاس بھی ایسی ہی کار ہوگی۔ علی کو مشہور کار ریسر بننے کا بہت شوق تھا۔ ہمیشہ وہ یہ خواب دیکھتا کہ علی اسپورٹس کار چلا رہا ہے اور بہت سارے لوگ خوشی سے علی کے آس پاس علی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہر جمعے کے دن علی کار ریس دیکھنے جاتا۔ اس کا پسندیدہ کار ریسر ایک ہی تھا جس کا نام قاسم تھا۔ قاسم ہمیشہ کار ریس میں اول آتا تھا۔ قاسم کے پاس ایک لال رنگ کی بہت خوبصورت، بالکل علی کو جیسی پسند تھی ویسی ہی کار تھی۔ مگر ایک دن جب مقابلہ شروع ہونے والا تھا، قاسم بہت سخت بیمار ہو گیا۔ کیونکہ مقابلہ شروع ہی ہونے والا تھا، اس لیے انتظامیہ کو ایک کینڈیڈیٹ کی ضرورت تھی۔ اس دن علی کو چانس ملا کہ وہ کار ریس میں حصہ لے۔ علی کی خوشی کا کوئی تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ علی کے ہاتھ خوشی سے کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک الگ ہی چمک تھی۔ ریس شروع ہونے والی تھی۔ علی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ علی نے جیسے ہی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا، کار تو ایسے جیسے ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ پورا کراؤڈ علی کے نام کے زور زور سے نعرے لگانے لگا۔ آخر کار علی نے فنش لائن کو سب سے پہلے کراس کر لیا۔ علی جیت چکا تھا۔ علی کار سے باہر نکلا، اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ لوگ علی کے نام کے نعرے خوشی سے لگا رہے تھے
اور جھوم رہے تھے۔ قاسم بھی علی کی فتح پہ بہت خوش تھا۔ اس دن علی صرف ایک عام لڑکا نہیں تھا، وہ ایک چیمپئن بن چکا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری اسٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ جلد از جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، کیونکہ آنے والی اسٹوریز بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ شکریہ۔